ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتا تھا، وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ باپ باپ اچانک تیز ہارن کی آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس انہولک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ اس کی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال کی تھی۔ آج مریم کے سوم کے روز کافی دیر سے اس کی قبر پر بیٹھا اس کی یادوں کو دل میں پوست کر رہا تھا۔ تم ابھی صرف 22-25 کے ہو، ساری زندگی پڑی ہے تمہاری، آگے کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے؟ اور تمہاری اس اکیلے پن سے مریم خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹی کی بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے۔ اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ گیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہ بناؤں گی۔ بالا شریف لڑکیوں کو طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو تیز دار اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ گھر نہیں لاؤں گی۔ اب تو ماں بیٹے میں اسی بات پر ان بن رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی ان بن میں 18 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کی ساس سسر اور اس کی بہن گھر آئے۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ رہی تھی، لیکن آنا ہی نہیں ہو پایا، ہیرا کی ماں نے کہا۔ اب سب کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا کے سسر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیں بہن، ہیرا بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب ہیرا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے، اور اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہیرا کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور وہ اس کی ماں صدقے ہی حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، ہر بار لڑکی کا قصوروار نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو، لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے، طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ اکثر برے سے برے اور اعمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے۔ تربیت پرکھیں، صرف اس وجہ سے کوئی رائے کام نہ کرنے نہ کہ طلاق یافتہ ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بے راہ روی سے بچے گا۔ ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔